اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ مصر کے اوپر نپولین نے حملہ کیا، فتح کیا مصر کو، ٹھیک ہے؟ نپولین واپس ڈرا گیا، اور نپولین کو غلط فہمی تھی حرام کھولوں گا اندر سے اربوں کروڑوں سونا نکلے گا، ان سے حرام نہیں نکلے، اور یہ غصے میں واپس آ کے ابو الہول کا ناک توڑ کے چلا گیا۔ ابو الہول دیکھیں اس کا ناک ٹوٹا ہوا ہے، یہ نپولین نے توڑا تھا اس غصے میں کہ آپ یاد رکھنا نپولین ادھر آیا تھا، نپولین واپس چلا گیا۔ اس سے پہلے تاریخ مصر اگر پڑھیں، مامون عبد الرشید تھا خلیفہ، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی کسی نے بتایا کہ اگر آپ احرام کھول لیں گے تو امیر ہو جائیں گے، تو وہ بھی پوری فوج لے کر آئے، احرام کا ایک پتھر نہیں ہلا تھا، احرام کا پتھر نہیں ہلا تھا۔ ٹیکنالوجی کی یاد یہ تھی کہ پتھر کاٹے کس طرح گئے ہیں یہ اس حد تک نہیں پہنچے، باقی پوری طریق کلیئر ہو گئی ہے، یہ بنے کیسے، ڈرائنگ کیسے ہوئی، پتھر آئے کیسے، کاٹے کیسے نہیں پتا۔ آج کی جدید مشین اس کو کاٹ نہیں سکتی کہ انہوں نے کاٹے کیسے، لیکن سائنسدانوں کو خیال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تار تھی، اچھا بریک تار تھی، یہ تار ایسے لگا کے ایسے کرتے تھے، پتھر کاٹتے، دو بندے ایسے ایسے اس کو رگڑتے تھے، تار سے پتھر کاٹتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی آری کو بلیڈ جو 23 لاکھ پتھر چورس کاٹ دے۔ کیونکہ میں اندر تک گیا ہوں تو اندر جا کے پتہ چلا کہ وہ پتھر جس طرح جڑے ہوئے ہیں، فرض کریں یہ اینگل ہے تو اوپر والے یہ ہے اور یہ بند ہو، اور دونوں طرف سے وہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو اگر 3 انچ 3 سوتر ہے تو ادھر بھی 3 انچ 3 سوتر ہی ہے، وہ ریاضی دان ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اب فرعون کو انہوں نے محفوظ کر کے ابو سمبل میں رکھ دیا۔ ابو سمبل اب ہزاروں سال گزر گیا اور یہ دفن ہو چکا تھا۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام بھی ابو سمبل تھا، اس کا اوریجنل نام ابو سمبل نہیں تھا تاریخ مصر کے مطابق۔ ابو سمبل ایک لڑکا تھا، تو اس کو کسی فرینچ نے پوچھا کہ ہمیں وہاں لے جاؤ جہاں سے کوئی خزانہ ملے۔ یہ فرینچ جو تھے یہ مقبرے کھودتے تھے، اور خود مصری بھی جو تھے تاریخ مصر کے مطابق یہ فارغ اور ویلے ہونے کے علاوہ صرف چوریاں کرتے تھے۔ وجہ کہ ہم کوئی چیز کھودیں گے تو اندر سے سونا نکل آئے گا۔ اب بھی دنیا کا پہلا ملک مصر ہے جو آج تک کھودا جا رہا ہے۔ ابھی اپریل مئی میں انہوں نے ایک جگہ کھودی، اندر سے ان کو 40-50 نئی ممیاں مل گئی ہیں تبوتوں سمیت۔ یہ نئی چیز ہے نا، تو وہ کھودتے رہتے تھے۔ وہ ابو سمبل لے گیا جا کے، یہ 1771 کی بات میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ادھر چلے گئے تو انہوں نے ادھر سے کھدائی شروع کی، شاید ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے، مجھے اندازہ ہے 1700 کی۔ تو یہ ادھر چلے گئے تو انہوں نے ادھر سے جب کھدائی شروع کی ابو سمبل کی جگہ، اس جگہ کی کھدائی کرتے کرتے وہ مایوس ہو گئے، کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا دوبارہ بند کر دو۔ دوبارہ جب بند کرے تو چھوٹی سی دیوار گر گئی۔ انہوں نے دوبارہ جب کھدائی کی تو یہ رمیسس II کی لاش ملی اس چیمبر سے۔ اس بچے کی نسبت اس کا نام ابو سمبل رکھ دیا، وہ بچے کا نام ابو سمبل تھا۔ تو یہ 1771 میں ملی۔ اب انہوں نے لاش تو نکال لی، اب یہ کیسے طے کریں یہ کون ہے؟ تو فرعونوں کے، جو میں کہتا ہوں نا آگے 5000 سال میں دیکھ رہے تھے، فرعونوں کا ایک کلیہ تھا، ہر فرعون کا حسب نسب اور تاریخ درج کر دیتے تھے اس کے اوپر اور دیواروں کے اوپر۔ آپ نیٹ میں جائے، گوگل میں جائے، آپ کنگ ویلی وزٹ کریں، کنگ ویلی کے اندر ہر چیمبر کے باہر لکھا ہوا ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ انہوں نے کیوں لکھا تھا؟ سر ان کو پتا تھا کہ ایک قوم آئے گی جو ہمیں ڈھونڈے گی، اور ان کو پتا یہ بتا دیں ان کی آسانی کے لیے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ یہ ان کا کمال تھا۔ اب انہوں نے وہ نکالا، اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ کون ہے۔ تو 18 فرعون کی ممیاز جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ایک ممیز جو تھی اس کی جو پٹیاں تھی اس کے اوپر ریڈ سی کا نمک تھا، جیسے ہمارے کھیوڑا میں نمک آج تک نمک ہی ہے۔ تو جو سمندر کا نمک تھا اس کے جو اجزاء تھے وہ تب ایسے کے ایسی تھی جو پٹیاں اوپر لپیٹی۔ یہ ریڈ سی کے نمک سے پتا چلا یہ رمیسس II۔ اور اس وقت کو جو سائنسدان تھے، جو محققین تھے، ان میں مسلمان بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم تمہیں نشانی عبرت بنا دیں۔ تو پھر یہ وہی فرعون، یہ 2 چیزیں ٹیلی ہو۔ 2 چیزیں ٹیلی ہونے کے بعد انہوں نے فرعون کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ 1771 میں ان کو ابو سمبل سے ملا ہے یہ۔